غصے کے ہیجان کے بعد غصے کا علاج۔ انسان کو جوں ہی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ ان اخبار اور روایات میں غور و فکر کرے جو ہم غصہ پینے، عفو درگزر کرنے، حلم اور بردباری سے کام لینے اور برداشت کرنے کی فضیلت میں بیان کریں گے، کیونکہ ان میں غور و فکر کی وجہ سے اسے ان نیک اعمال کے ثواب میں رغبت ہوگی اور عفو درگزر کرنے اور غصہ پینے کے ثواب کی شدید حرص اسے اپنے دشمن سے بدلہ اور انتقام لینے سے منع کرے گی، اور غور و فکر کے ساتھ ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یعنی انسان کو جب غصہ آئے تو اس کو ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، یعنی ان قرآنی آیات کو، ان احادیث کو یاد کرنا چاہیے، ذہن میں لانا چاہیے جو کہ غصے پینے کے حوالے سے ہیں، جو معاف کرنے کے حوالے سے ہیں، جو فوربیرنس، حلم، بردباری کے حوالے سے ہیں۔ تو ان میں جب انسان ان کو یاد کرے گا اور ان پہ غور و فکر کرے گا تو دیٹ ول ہیلپ ٹو لیسن دا انٹینسٹی آف دی اینگر، اور پھر اس کو جو اپنے دشمن سے جو بدلہ لینے کا اور جو ریونج لینے کا شدید جذبہ اس کے اندر بھڑکا ہوا ہوگا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن اوس ابن حدثان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے الگ ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت مبارکہ بار بار پڑھنا شروع کر دی اور اس میں غور و فکر کرنے لگے۔ This was their connection with the Quran. It's beautiful. ان کا قرآن کے ساتھ جو کنیکشن تھا نا، it's just incredible. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے چپ چاپ کھڑے رہتے اور اس کے معانی اور مطالب میں بہت زیادہ تدبر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ میں دیر تک غور و فکر اور تدبر کیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ جو ہی انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غیظ و غضب سے ڈرائے، یعنی انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ جتنی مجھ کو اس انسان پر قدرت حاصل ہے ابھی، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر مجھ پر قدرت اور غلبہ حاصل ہے۔ اگر میں نے اس آدمی پر غصہ کیا تو میں کل قیامت کے دن اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غصے سے مامون نہیں رہ سکتا، جس دن مجھے اس آدمی سے بڑھ کر عفو درگزر کی حاجت اور ضرورت ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اور اس نے واپس آنے میں دیر کر دی۔ جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر قیامت کے دن قصاص یعنی بدلے کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ منقول ہے، بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کے ساتھ ایک حکیم اور دانا ہوتا تھا، ایک وائز انسان ہوتا تھا ہر بادشاہ کے ساتھ اس کو ایڈوائز کرنے کے لیے۔ جب بھی کسی بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ دانا اسے یعنی وہ وائز انسان اسے ایک کاغذ تھما دیتا جس میں لکھا ہوتا تھا، مسکین اور غریب پر رحم کرو، موت سے ڈرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ بادشاہ اس تحریر کو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اور اگر ایک انسان کو آخرت کا خوف نہ ہو تو اپنے نفس کو دنیا میں غصے کے انجام سے ڈرائے،
ٹھیک ہے نا, اس کے کانسیکوینسز سے ڈرائے کہ اینی تھنگ کین ہیپن. آپ غصے میں, ریج کی حالت میں آپ چیزیں توڑ دیتے ہیں, آپ انسان کو فزیکلی ہارم کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کا دار و مدار اور طریقہ پھر یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو غصے پر مسلط کر دے. جب انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ فی الفور اس سبب میں غور و فکر کرے جو اسے کسی انسان سے انتقام لینے کی دعوت دیتا ہے. یعنی ہی شوڈ اسٹارٹ ریفلیکٹنگ امیڈیٹلی اینڈ اینالائزنگ اور اسیسنگ کہ واٹ از اٹ کہ جس کی وجہ سے میں اس انسان سے انتقام لینے کے لیے اتنا یعنی بے چین ہو رہا ہوں. اور یہ لازمی بات ہے کہ غصے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. مثلاً شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ یہ آدمی انتقام نہ لینے کو تمہاری عاجزی اور کمزوری, ذلت نفس, ذلت اور بے عزتی پر محمول کرے گا. یعنی وہ تمہیں بالکل عاجز اور کمزور انسان سمجھے گا کہ تمہارے اندر انتقام لینے کی طاقت ہی نہیں ہے اور تم لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے. لیکن انسان کو چاہیے کہ شیطان کے اس قول کے جواب میں اپنے نفس سے کہے کہ تجھ پر تعجب ہے, آج تم دنیا میں یہ بے عزتی برداشت کرنے سے نفرت کرتے ہو اور قیامت کے دن کی رسوائی اور فضیحت سے نفرت نہیں کرتے ہو جب یہ آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے انتقام لے گا. کیونکہ دیکھیں پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ ریونج لینے میں, بدلہ لینے میں آپ حد سے زیادہ بڑھ جائیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اجتناب کرے. ویسے اجازت تو ہے کہ آپ اپنا یعنی آپ نے کسی نے آپ کی حتیٰ کہ عزت کی یا کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو آپ بات کر سکتے ہیں اس شخص سے, لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ بہرحال کہ آپ بدلہ لینے میں آپ گناہ گار ہو جائیں, آپ لمٹس کراس کر جائیں. کیا غصہ پینے والا انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب قیامت کے دن ندا دی جائے گی, آواز دی جائے گی, جس آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ذمے پر کوئی حق اور اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے, تو اس آواز پر کھڑا ہونے والا یہی ہو, کیونکہ اس موقع پر صرف وہی آدمی کھڑا ہوگا جس نے دنیا میں عفو درگزر سے کام لیا ہوگا. جہاں تک عمل کے ذریعے غصے کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کا تعلق ہے تو غصے کے وقت فوراً تم اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ طلب کریں فوراً. اللہ کی پناہ سے بڑی پناہ کوئی نہیں ہو سکتی. سیک ریفیوج ود اللہ فرام دا وسپرنگ, فرام دی اٹیکس آف شیطان. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت اسے اسی طرح پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر ان سے فرماتے, اے اویش یہ پڑھو, اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دیں, میرے دل کا غصہ دور فرما دیں اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا دیں. جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اندر غصے کی شدت پائے تو وہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور اگر بیٹھا ہو تو سو جائے, اور اگر اس تدبیر کے ساتھ بھی غصے کی کیفیت زائل نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے یا غسل کرے, کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھاتی ہے. اور یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ ہمیشہ پانی کے ساتھ بجھتی ہے. ٹھیک ہے, واٹر تھراپی, اینڈ اٹس ویری ریلیکسنگ آلسو بائی دا وے. لہٰذا جب تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آئے تو وہ پانی کے ساتھ وضو کرے. ٹھیک ہے, واٹر ہیز اے کامنگ افیکٹ آن دا ہیومن باڈی. اور ویسے بھی ہمارے جسم میں کافی حد تک پانی ہی ہے, باڈی از میڈ اپ موسٹلی آف واٹر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. خاموش ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ آبویسلی آپ اپنی زبان سے ہی ایکسپریس کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے,
اور دیٹ از دا بگننگ. تو انسان اگر اپنی زبان پہ قابو پا لے غصے کے وقت تو یہ بہت بڑی اس کی یعنی ایک طرح سے اس کی ایک وکٹری ہوگی. ٹھیک ہے, ہی ول بی اوور کمنگ ہز اینگر.